آنکھوں میں خارش ہو رہی ہے، کان کے اندر خارش ہو رہی ہے، گلے میں خارش ہو رہی ہے، جسم کے اوپر خارش ہو رہی ہے، ناک بہہ رہا ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ یہ 5-6 علامات اگر آپ کے اندر ہیں تو یہ علامات شو کر رہی ہیں آپ کو الرجک رینائٹس ہے۔ اس کے اوپر آپ کو یوٹیوب کے اوپر بیسیوں ویڈیوز مل جائیں گی۔ میرا مقصد ان ویڈیوز کی طرح ایک عام معلوماتی ویڈیو نہیں دینا آپ لوگوں کو۔ صبح سے خراب مریض دیکھ کے حالت خراب ہو گئی ذہنی طور پہ۔ کس طرح ہوتا کیا ہے کہ ایک مریض ان علامات کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، عطائی کے پاس جاتا، فوراً انجیکشنز لگتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مریض آدھے پونے گھنٹے میں ٹھیک۔ یہ جو معجزات میڈیکل سٹورز کی چارپائیوں پہ پھٹوں پہ ہو رہے ہیں یا جو عطائی گھر جا کے کر رہے ہیں، ان معجزات کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ 22 سال کی لڑکی اور 160/100 بلڈ پریشر کے ساتھ آ رہی ہے، پلس ریٹ اس کا 135-140 کے اوپر ہے، اور وہ کہہ رہی ہے جی مجھے یہ مسئلے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد ہوتا کیا ہے کہ مریض جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر جب ادویات لکھ کے دیتے ہیں، جو میڈیسنز لکھ کے دیتے ہیں، اس کے اندر نیزل سپریز اور اینٹی الرجک گولیاں ہوتی ہیں۔ جو گولیاں تو یہ سارے سٹور والے دے دیتے ہیں، نیزل سپریز نہیں دیتے۔ اچھا، پھر ڈاکٹر کے لیے چیلنج یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو اس نے یہ جو پرانے اسٹیرائڈز کے افیکٹ ہیں اسے ٹیپر آف کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو انجیکشنز لگے ہوتے ہیں ان کے اثر کو، یہ ہوتا تو ان کے بینیفٹ کے لیے ہے، لیکن سڈن رسپانس اگر آ رہا ہے، یعنی کہ جادوئی ٹیکہ یہ جو لگ رہا ہے، اس کے اثر کو آہستہ آہستہ زائل کر کے پراپر اسے اس روٹین کے اوپر لے کے آنا ہوتا ہے جو اسے چاہیے۔ اب آپ مریض آ جاتا ہے، پھر اس مریض کا علاج کرنا مریض کی جیب کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، یعنی آپ لوگوں کی جیب کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کلیے اور قاعدے ہیں یہ سارے ہر بندے کو پتہ ہوتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن صرف شعور کی کمی ہے۔ مریض خود پریشان ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں فوراً علاج چاہیے، ہمیں فوراً ٹھیک ہونا ہے، ہم نہیں انتظار کر سکتے۔ اس میں یہ عطائی بھائیوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے پاس جو کلیے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، نہ یہ کوئی 600-700 والی 800 والی نیزل سپرے دے سکتے ہیں، کیونکہ مریض ان کی طرف ایسے دیکھے گا کہ یہ 8ویں پاس ہے، کرائے کے لائسنس پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیسے 800-900 روپے والا سپرے دے جا رہا ہے، اس میں یقیناً اس نے کچھ رکھا ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں کہ مریض ڈاکٹر کے لیے چیلنجنگ ہو جاتا ہے، خاص کر اس ایریے کے اندر، فقیر والی جیسے ایریے کے اندر، جس کے اندر بہت ساری چیزیں، زیادہ تر چیزیں مطلب کہ غلطی ہیں، تو کم چیزیں ہی ہیں جو بہتر ہیں۔ بہت کم باشعور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج پراپر طریقے سے ہو۔ اب بہت زیادہ مریض اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جنہیں دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، پر ادویات کھا کے ذہنی مریض بن چکے ہوتے ہیں کہ بھائی دوائی سے ہی اب ٹھیک ہوں گے۔ یعنی کہ کچھ تو پریکٹیشنرز کا یہ حال ہے کہ ٹیکہ پہلے بننا ہوتا ہے اور علامت بعد میں سننی ہے۔ تو یہ ان ٹیکوں کے نقصان کیا ہو رہے ہیں؟ وہ 22 سال کی بچی ہے، 160 پہ اس کا بی پی ہے، 130 پہ اس کی دھڑکن ہے، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ کیا کرے؟ اس کو PCOS بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو بریسٹ ایشوز بھی ہوں گے، اس کو ماہواری کے مسئلے بھی ہوں گے، کیونکہ جو اسے ٹیکے لگے ہیں اسٹیرائڈ کے، اس نے یقیناً اس کے اندر کے گردوں کے معاملات بھی، اس کے باقی جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی خراب کرنے ہیں۔ تو یہ وقتی طور پہ اپنا جادو چمکا لیتے ہیں، بعد میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر باقی ڈاکٹرز کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ الرجک رینائٹس گندم کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے تو اس کے لیے سب سے آسان حل یہ ہے کہ ڈبل لیئر والا کپڑے کا ماسک استعمال کر لیں، یعنی کپڑا کوئی لے کے اچھے والا، اس کی ڈبل تہہ بنا کے وہ لگائیں، یا KN95 ماسک استعمال کریں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے آپ تو سادہ 5 روپے والا ماسک لے کے اس کو ڈبل کر کے استعمال کریں۔ جھاڑو دینے سے پرہیز کریں، جھاڑو دے رہے ہیں تو ماسک لگائیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے بعد ناک، منہ اور ہاتھ کو دھوئیں اچھی طرح، ناک کو اندر سے صاف کریں اچھی طرح، نیزل سلائن اریگیشن کہتے ہیں اسے، جو میں اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ناک کو اندر سے کس طرح صاف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زیادہ مسائل ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ آج کی ویڈیو تھی جی خراب کیے ہوئے ایک مریض کی کہانی کے اوپر۔ اگر تو یہ مسئلے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہیں تو آپ مجھے بھی چیک کرا سکتے ہیں، کسی اور ڈاکٹر کو بھی چیک کرا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔